کہ تو یہ گواہی دے تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، خیر و شر جو تقدیر لکھی ہے اللہ نے اس پر تو ایمان لائے، ایمان بن رسالت رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر تو ایمان لائے، یقین کرے تو پھر تو مومن ہے۔ ایمان دی تعریف ہے نا جڑی وہ جبریل علیہ السلام نے پوچھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دا جواب دے دیتا۔ ہن سانوں یہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے یقین کرنا، اعتماد کرنا یہی ایمان ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نو منو، انہیں مننا کی چیز ہے، مننا کی چیز ہے۔ لوگ آندے نے تسی فلانے نو نہیں منتے ہاں، خاتون میرے کو سید خاتون آ کے تسی شاماں نو نہیں منتے، میں تے شاماں نو مننا، میں تے کمیاراں نو بھی مننا کہ کمیار کمیار ہے، راجپوت راجپوت ہے، میں تے ہر قوم نو مننا، تے تسی سید ہو تانوں سید مننا، تہاڈا ادب کرنا۔ لیکن وہ پھر کوئی نہیں میں نہیں تسی مندے نہیں، وہ چونکہ تعلیم یافتہ نہیں سی، انہوں یہ سمجھ نہیں سی آندی پئی کہ وہ کیویں مینوں اوکڑی گل دسے جڑی وہ دل چ ہے۔ وہ دل چ سی کہ مینوں یہ من کہ اسی نفع نقصان دے مالک ہاں، سانوں جڑا بندہ ساڈے تے خرچ کرے گا وہ اسی بھلا کراں گیاں، ساڈے چ قوتاں نے یا اسی کوئی خاص سانوں طاقتاں اللہ نے دتی دیاں نے، ساڈے لیکھاں چ تواڈے لیکھ نے، یہو جی گل وہ چاہتی سی کہ یہ کہے کہ جڑے مندے نے وہ تو سانوں انج مندے نے، تے تو تے صرف اینا کہنا کہ تسی سید ہو، تسی نبی پاک دے خاندان دی لڑی چوں ادب دا موقع، بس اینے کے نال کام یہ نہیں چلدا۔ تے کسے نو مننا، اللہ نو جدوں مننے دی گل ہوئے گی تے پھر کی چیز آئے گی کہ یار ایک بندہ کہے کہ میں اللہ نو مننا، یہ بھی تے پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہن قرآن مجید جڑا ہے وہ اور حدیثاں جدوں یہی نہیں آیا کسے نو، جس رب دی نماز پڑھنے ہاں، جس رب دا روزہ رکھنے ہاں، جس رب دے واسطے عمرہ کرنے ہاں، جس رب دی خاطر انصاف نال کم لینے ہاں، اور جس رب دی خاطر اسی رحم کرنے ایک دوسرے نال، اور جس رب واسطے اسی اپنے معاملات جڑے انہوں ٹھیک رکھنے کی کوشش، اس رب دے بارے چ کچھ معلوم تے ہونا چاہیے۔ تو قرآن و حدیث نے یہ جواب، ایسا تو نہیں ہے کہ اصل ہی چھڈ جاتا قرآن پاک اور حدیث پاک۔ تو قرآن پاک دے مطالعے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان، اور ایک گل اس تو پہلا کہ ایمان دی گل کراں، صرف کلمہ پڑھیا جان نہیں چھوٹے گی، توجہ دے لو، مولوی نہیں یہ گل دستا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دین دے نال جان نہیں چھٹنی جدوں تک کہ ایمان نہیں ہوئے گا، اور صرف ایمان ہون نال جان نہیں چھٹنی جدوں تک ایمان دے نال عمل صالح نہیں ہوئے گا۔ یہ گل نوٹ کر، قرآن کہندا، میں نہیں کہندا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جتھے بھی قرآن نو پڑھو گے، جدوں بھی قرآن پاک ایمان دی گل کرے گا کہ جو بچیں گے وہ ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ نیک عمل تو بغیر، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ایمانداری، اخلاقیات تو بغیر ایمان بھی انسان نو کم نہیں دے گا۔ اچھا ہن ایمان نو میں ختم کرنا اس گل نو، اللہ تے ایمان پہلا صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دا وجود ہے، ایک نمبر ایک ایمانیات ہے کہ اللہ تعالیٰ دا وجود ہے، یا اللہ تعالیٰ دے بارے چ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی ہے کہ نہیں، دیکھا تو ہے نہیں کسی نے، ہاں جی پتہ نہیں اللہ ہے کہ یا نہیں۔ تے جڑی تعلیم ہے، درس ہے جڑا قرآن و حدیث سانوں سکھانا چاہتا ہے، وہ پہلی گل یہ سکھاتا ہے اللہ دے بارے۔ جب کوئی شخص ہوتا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وہ دا مطلب کی ہوتا ہے؟ پہلا مطلب وہ کی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور اللہ دا وجود ہے، یا نظر نہیں وہ آندا لیکن اللہ موجود ہے۔ اچھا قرآن مجید نے لکھیا کہ
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے تو بعد علل عرش استوا، علل عرش استوا، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا. یعنی اللہ دا اصل ٹھکانہ جڑا ہے وہ کیڑا ہے؟ عرش. اللہ دا ایک عرش ہے، وہ اوتھے رہندا ہے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ، دیکھو نا یہ چیزاں نا جڑیاں ایک مسلمان نمازی نو پتہ ہونی، بے نمازی نو بھی پتہ ہونی چاہیے. اگر اللہ عرش تے ہے تے پھر تے فاصلہ پیدا ہو گیا نا ساڈے جتے اللہ عرش تے بہت دور ہے، پھر جو مرضی پہ کرو. لیکن اللہ کہتا ہے اگرچہ میں عرش پر ہوں لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، عرش پر ہونے کے باوجود وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو. دیکھو رب پاک نے ایمانیات، اللہ تے ایمان، پھر پتہ چلیا کہ اللہ تے ایمان دا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرا پتہ یہ چلیا کہ قرآن نے کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پاک دے اتنے جلوہ فروز ہو گیا. اور تیسرا یہ پتہ چلیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ عرش تے جلوہ افروز ہے لیکن اپنیاں بے پناہ طاقتاں دی وجہ دے نال وہ ہر شخص دے نال موجود ہے. ایک قرآن پاک دی تعلیم ہے. جدوں غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کافراں تو بچا کے بیٹھے دے سن، اور جدوں کفار و مشرکین مکہ غار ثور دے دھانے تے پہنچ گئے تے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق خوف زدہ ہو کے فرمان لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کافراں نے اپنے پیراں ول دیکھ لیا، کیونکہ وہ ٹھان سی، تے اسی نظر آ جاواں گے تے ساڈا خوف آیا کہ کی بنے گا. اپنا انہاں نوں خوف نہیں سی، نبی پاک دی حفاظت دا خطرہ سی، انہاں دی جان نوں خطرہ ہے. اس موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ لا تخف، تو کوئی گھبران کی تینوں ضرورت نہیں ہے، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. یعنی کہ ہے تو وہ عرش دے اتے لیکن اپنیاں بے پناہ طاقتاں اور قدرتاں دے باعث ہر جگہ تے جتھے کوئی ایک انسان ہے دوسرا اللہ دی ذات ہوندی ہے، جتھے دو نے اتنے تیسرا اللہ ہے، جتھے تین نے اتنے چوتھا اللہ ہے. اور ایسے طرح جن کم یا زیادہ ہوں اللہ ہر ایک دے نال اس جگہ دے اتنے موجود ہوندا ہے. یہ اللہ دے بارے تین گلاں پتہ چل گئی ہیں. چوتھی گل، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، بڑی بڑی تشریح ہے. اللہ ایک ہے، اصل بات اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. اے دنیا بنان دے اندر، چاند ستارے بنان دے اندر، اس کائنات کی تخلیق دے اندر، مخلوقات بنان دے اندر، اور باقی جننے کام چل رہے ہیں انہاں سارے کاماں نوں چلان دے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی دی مدد نہیں لئی. اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کسی شریک دی شرکت تو بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہے. وہ اس کائنات دا مدبر ایک ذات ہے. اے ہر مسلمان نو معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ دی اس صفت نو صحیح نہ سمجھیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر وہ بچنا قیامت والے دن ناممکن ہے. قرآن مجید نے ہی یہ کہا کہ ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. تے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہے، زنا، شرک، شراب، کباب، ایون قتل بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ معاف کرنے کی وہ کرے گا. لیکن اپنے آپ کو پابند کیتا ہے اللہ نے خود، انہوں کون پابند کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں مشرک نو معاف نہیں کرا. وہ بے نیاز ذات ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابری نہیں کر سکتا. اللہ دے برابری کوئی کیویں کرے گا؟
کوئی حد ہے. وہ وکری گل ہے کہ گمراہ لوگ ہر دور 'ਚ موجود رہے ہیں. جڑے جدوں اسی شروع 'ਚ پڑھتے ساں مدرسیاں دے اندر، ادوں بنی اسرائیل دے بارے 'ਚ ایک کہانی سانوں الحمد شریف کے ترجمے 'ਚ دسی گئی ایسے معاملے 'ਚ کہ جڑے یہود نے انہوں نے ایک کہانی بنائی دی ہے کہ ایک باری یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ دی نعوذ باللہ کشتی ہوئی اللہ دے بارے 'ਚ جڑی ہے نا، کیونکہ یہودی اللہ دی بے حرمتی کرتے ہیں نا، تائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ جو باتیں اللہ کے بارے میں یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا اور ان ساری باتوں سے وہ پاک ہے. ایسی گلاں اللہ تعالیٰ 'ਚ نہیں نہ جڑیاں یہ لوگ کرتے. انہوں نے کیا کشتی ہوئی دونوں دی تے توبہ نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نو ٹا لیا. یہ انہاں دیاں کتاباں نے، لیکن سب لوگ ادوں آتے ہیں یار کدی بےوقوفاں دی گل ہے. لیکن ہوں بہت سارے لوگ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان تو پھس لیا اور 6ویں تے چوتھے تے تیسرے تے چوتھے تے آیا جدوں تے ادوں پھر ایک ہاتھ ظاہر ہویا اور انہیں اللہ پاک نو تھم لیا، ڈگن تو بچا لیا. وہ ہاتھ کدا سی؟ غوث پاک کا دستگیر تائیں نہ پیا ہے. یعنی کہ جو گل یہودی کرتے سن اسی یہودیاں نال نہ لگ گئے. خدا دی قدرت، وہ دی ذات، وہ دی صفات دے بارے چ ساڈا نالج نہ ہون دی وجہ نال یہ وقت آ گیا کہ جڑی گل یہودی کرتے سن اس تو بھی اتلیاں گلاں شروع. باقی گلاں میں نہیں کرتا. تے جدوں پڑھے گا کوئی شخص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے کسی مخلوق کی جرت ہے کہ وہ تے برابری نہیں کر سکتا کوئی. وحدہ لا شریک ذات ہے، بے نیاز ہے. تے کچھ اللہ تعالیٰ نو کوئی تھمے اور اللہ ڈگے، وہ جڑی انہوں تے اونگ کیوں نہیں آتی؟ انج انگلاٹ بھی نہیں آتی انہوں. اگر انج انگلاٹ آئے تو دنیا ڈگ نہ پے اسے گھڑی. وہ ہر وقت جاگتا ہے اور وہ قدرتاں بے شمار نے. وہ خالق ہے. اللہ دے بارے جہاں چیزاں معلوم ہونی چاہیے نا موٹیاں موٹیاں تھوڑے سامنے رکھنا پہ. جدوں کوئی شخص کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو وہ مطلب پھر کی ہوئے گا کہ اللہ ہے، اللہ عرش پر ہے لیکن وہ ہر جگہ بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اور اگلی گل یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. خالق کل شیء، مالک الملک، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. ہر چیز کا وہ مالک بھی ہے اور ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے. اور جدوں اسی کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. صرف عبادت اللہ دی کیتی جا سکتی ہے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی. یہ ایمانیات، اللہ تے ایمان لے آنے والی چیزاں جڑیاں نا وہ ہے. جدوں کوئی پوچھے کہ اللہ تے ایمان دا کی مطلب ہے تو پھر انہوں دسنا پے گا کہ اللہ تے ایمان دے اے مطلب ہے. جب اللہ تے ایمان دے مطلب ہی نہیں تو پھر تھڑکنا ہی تھڑکنا سی. پھر تو اسی آکھنا کہ ہاں بھی کسی اور کو بھی سجدہ کیتا جا سکتا ہے. تے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. وہ دیاں صفات نے کچھ جنہوں جاننا ہر بندے دا ضروری ہے. اللہ دیاں صفات، ایمان آمنت باللہ جدوں کوئی بندہ کہندا تے پھر اللہ دیاں صفاتاں بھی اللہ دے بارے چ پتہ. مثلاً عام ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کر قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے. اے اللہ دیاں صفتاں ہیں. وہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ مالک الملک ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے. اور جب وہ کسی کو نقصان دے، ان یمسسک اللہ بضر، جب وہ کسی کو ضر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فلا کاشف لہ، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ڈکا نہیں پا سکتا. فلا کاشف لہ، کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرے، کسی کو آسانی دے، تو کوئی اس کی آسانی کو روک نہیں سکتا. ایمانیات ہے یہ اللہ تعالیٰ دیاں صفات نے، اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ تعالیٰ دے علم تے یقین. اور اے یقین اس تو اگلی بات کہ ایک ہے ظاہر دنیا کہ کون کس طرح دا
اللہ موجود ہے، دیکھ رہا سب کچھ، لیکن یہی مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر نو دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں دیا نیتاں نو بھی دیکھ رہا۔ ایمان آ گیا نا ہن کہ ظاہر تو نکل کے اور باطن دے وچ آیا ہے کہ ظاہر بھی اللہ تعالیٰ جاندا ہے، نماز کیوں پڑھی، خطبہ کیوں دیتا، خرچ اللہ دے راستے تے کیوں کیتا، ایک کیوں دا جواب بھی اللہ کول موجود ہے۔ اور اللہ قیامت والے دن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں میں سے چیزیں نکال کر لوگوں کو دکھائے گا کہ اس نے کسی عورت کو کس نظر سے دیکھا تھا۔ ہوں سارے کہتے ہیں جی میں نظر چکا لینا، او جی میں کسی دی دھی بہن، لیکن اللہ ادن کٹ کے دسے گا کہ تو فلانے دی دھی بہن نو کس نظر نال دیکھیا سی، اور وہ ساری دنیا دے سامنے باطن نو بھی او جاندا ہے۔ تخفی الصدور وما تخفی الصدور، جو انسان اپنے سینے میں چھپا لیتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دے نال بے پناہ محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا، ایمان والے، اشد حبا للہ، اللہ سے سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی بہت ہیں۔ اے وہ صفات دے تقاضے نے جڑے میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر رہا۔ اچھا ہن گل یہ سی کہ یہ جڑیاں چیزاں تہاڈی خدمت میں عرض کر رہا، یہ ہے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ان چیزوں کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں چیزاں تے ایمان نہیں تو پھر اللہ نو منیا ہی نہیں اللہ نو۔ اور یہ چیزاں منن دی پاداش دے اندر جان بھی قربان کیتی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شے یار یہ چیزاں نہ من تے جان بچا لا، نہیں تے آئی ہے تلوار۔ تے تاریخ شاہد ہے کہ لوگوں نے جان قربان کر دیتی۔ حضرت آسیہ فرعون دی بیوی سی جڑی، وہ دا جدو ایمان ظاہر ہویا تے فرعون دا محلات، خدام، حشم، جلال، جہ جلال اور سب کچھ فوجاں، خدام، انہیں کہا کہ یا تے ایمان تے قائم رہو تے یا پھر یہ ساری چیزاں تیرے کو کھو لینا اور تینوں محل چوں باہر کڑ کے سڑک دے اتنے پا تیرے کپڑے بھی لا لے لینا اور تیرا چمڑی بھی ادھیڑ دینی۔ دیکھو نا ذرا ہوں اتنے پھر ہوں میں عرض کرنا کہ ایمان دی خاطر اور اگے عرض کراں گا، اج ایکڑا واقعہ پیش کر کے ختم کرنا۔ بی بی آسیہ نے پھر قرآن کہندا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کوئی کھیڈ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ میرا رب ہے اور رسول میرا نبی ہے، ثم لم یرتابوا، پھر تھڑکے نہیں۔ یرتابوا مانی ہے تھڑک جانا، پیچھے ہٹ جانا اپنے موقف کو، پھر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، وہ لوگ نے اصل مومن۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سڑک دے اتنے لٹا دیتا گیا اور وہ دے کپڑے اتار دیتے گئے، حتیٰ کہ وہ چمڑی ادھیڑنا شروع کر دیتی اتوں، اور انہوں کیا گیا کہ یہ منہ محلات دی طرف کرو، انہوں پتہ چلے گی کہ ذرا ساری گل واسطے میں سارا کچھ چھڈنی پئی ہے۔ گل کنی سی آمنتو باللہ رب موسیٰ و ہارون، اینی کہ گل سی اے چھڈ دے۔ لو جی قرآن مجید دی سورہ تحریم دے آخری آیات نے حافظ صاحب پڑھ کے دیکھ لے ہو، اللہ تعالیٰ کہندا ہے تسی بھی مسلمان ہو، تسی مومن ہو، ذرا پڑھ کے دے او دیکھو کہ جڑی آسیہ سی امرات فرعون، فرعون کی عورت، انہیں پھر اس موقع تے دعا منگی کہ رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ میں ایمان نہیں چھڈنا، تینوں نہیں میں چھڈنا، میں محل چھڈ دیتا ہے، میں حور و غلمان چھڈ دیتی ہیں تھے، میں سہولتاں چھڈ دیتی ہیں، بادشاہ چھڈ دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے لباس اتار، میری چمڑی ادڑ گئی ہے، میں ہوں آخری لمحے دے ہوتے ہیں تیرے کو پہنچنے والی ہیں، تیرے اگے میں صرف عرضے کرنی ہے کہ جڑا مکان محل اے منوں دسدا پیا موت دے وقت کہ اتھوں تینوں میں کڈیا، یا اللہ تو یہ بہتر محل منوں جنت عطا فرما دے اور منوں یہ عمل تو نجات دے، یعنی منوں اپنے کول لے جا، یہ عمل تو منوں نجات دے۔ تفاسیر دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں مرن تو پہلے جنت چ وہ گھر دکھا جڑیا سی۔ موت قبول کی جا سکتی لیکن ایمان نہیں چھڈیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سانو امن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔